الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اسے جب کوئی تکلیف پہنچے تو مستقبل میں خیر و بھلائی سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور کفر و انکار کی روش اختیار کر لیتا ہے، گویا اس نے کبھی کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہ تھی اور موجودہ مشکلات سے نکلنے کی گویا کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اور انسان کو جب آسائش اور سہولت حاصل ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے سختیاں دور ہو گئیں، اب اسے کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہ ہوگی، اور اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان پر وہ اترانے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے فخر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ لیکن مومن بندے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ آلام و مصائب، پریشانی اور تکلیف پہنچنے پر وہ صبر کرتا ہے اور صحت و عافیت، آسائش و راحت کے اوقات میں نیک عمل کرتا ہے، تو دنیا میں پہنچنے والی تکلیف اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے اور خوشحالی میں اعمال صالحہ کرنے پر اسے اجر عظیم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے چھین لیں تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 9، 10، 11۔ حدیث میں آتا ہے لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه۔ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی، غم، مشقت اور حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کے مختلف روایات سے لیے گئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔